بیٹن آیا تھا جس کے زمانے میں تقسیم ہند عمل میں آئی تھی. آپ غور کیجئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس نے بی بی سی لندن سے اپنا ایک انٹرویو شائع کیا تھا جس میں پاکستان میں اس کے جو کچھ اس نے خدمات انجام دی یا جو کچھ کیا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس سلسلے میں اس نے لکھا تھا کہ میں ہندوستان گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ اسے کسی طرح سے متحد رکھ سکوں. ہم صدیوں کے بعد اس ملک کو چھوڑ رہے تھے تو چاہتے تھے کہ اسے ایک متحد ملک کی شکل میں چھوڑ کر جائے. اگر ایسا ہو سکتا تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا. اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک علم انگیز حادثہ تھا جس سے ہندوستان کی قوت پارا پارا ہو جاتی. لہذا میں نے اس مقصد کے لیے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کی راہ میں ایک شخص حائل تھا جو پہاڑ کی طرح رکاوٹ بنے کھڑا تھا، اور وہ تھا مسٹر محمد علی جناح، صدر مسلم لیگ، جو شروع ہی سے نہ کہتا چلا گیا اور اس کے اس ارادے کو بدلنے کے لیے میری ہر کوشش ناکام رہ گئی. مجھے بلاخر اس کے سامنے جھکنا پڑا. یہ تھا انگریز کے فوج کے سب سے بڑے افسر وائسرا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتراف، جو اس نے وہاں اپنے ملک میں جا کر ایک انٹرویو میں بی بی سی کے واسطے نشر کیا ساری دنیا کے سامنے. اب اس کے بعد پوچھیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ تو سازش تھی انگریز کی، کہ وہ کس منہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. یہ تو دشمن کی شہادت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اسی طرح میں ہندوؤں کی مخالفت کی بھی دو ایک مثالیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو اسلامی مملکت نہیں بنانا چاہتے تھے، سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں مذہب کو ریاست یا مملکت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. میں اس اعتراض کی تردید میں سینکڑوں بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں صفحات لکھ چکا ہوں، اور جس کے بعد اس اعتراض کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی. آج کی اس نشست میں دو ایک مثالیں پیش کروں گا خود ہندوؤں کی، کہ وہ اس تاریخ کو کیا سمجھتے تھے. کیا وہ یہی سمجھتے تھے کہ قائد اعظم سیکولر قسم کی ریاست بنانا چاہتا ہے، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہے اور
ان کی وجہ مخالفت یہ تھی، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، کسی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں لکھا ملا ہوگا کہ وہ تقسیم ملک کی سیاسی سطح کے اوپر مخالفت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اسے اسلامی مملکت نہ بناؤ۔ ہندو کہتا تھا یہ، ہندوؤں کے لیڈروں میں سر فہرست مسٹر گاندھی تھے، جنہیں وہ لوگ مہاتما گاندھی کہتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم، میں اس کے لیے جان تک دے دیتا، مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اگر قائد اعظم مذہب کو درمیان میں نہ لائیں تو ان کے ساتھ باہمی مفاہمت یا کمپرومائز بھی ہو سکتی ہے۔ اس شرط کے ساتھ مذہب کو درمیان میں نہ لائیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ اول بھی مشترک ہے۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ وجہ نزاع کیا تھی ان کے درمیان، کہ مذہب کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ اگر قائد اعظم جسے سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا چاہتے تھے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سیکولر کے تو معنی ہی نہیں ہے کہ اس میں مذہب کو نہ لایا جائے، وہ تو چاہتا یہ تھا، کہتا ہی تھا۔ 1941 میں، نومبر 1941 میں لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس کے صدر اس زمانے کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر مسٹر منشی تھے۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنائیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے، جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ